بس اس کو ڈھیر کر دے جمیعاً اکٹھے، فَيَجْعَلَهُ بس کر دے اس کو فی جہنم میں، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ وہ مسجد حرام کے متولی ہیں، لہذا وہ بڑے پاک صاف مومن لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ متولی ہونا یہ تب قابل قبول ہوگا کہ جب انسان نیک صالح پرہیزگار ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے متولی اللہ نے فرمایا نہیں ہوتے مگر متقی لوگ۔ پھر وہ مسجدوں میں شور شرابہ، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، شور کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مساجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، تو اللہ کے گھر میں آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ یہ شور شرابے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، فتنے فساد کے لیے، منافقت پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ آج کی آیات میں اللہ نے ان کافروں کے ایک اور پروپیگنڈے کا رد فرمایا۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے پس منظر میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر صرف لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان کے اسباب پر قبضہ کرنا اس لیے تھا کہ یہی مال مسلمانوں کے خلاف ہونا تھا۔ یعنی یہ جو سازش کر رہے تھے نا، یہ 40,000 دینار کی مالیت کا جو سامان ہے، یہ سامان تجارت، اس پر ملنے والا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، تو نبی علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہوا، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ بجائے یہ کہ وہ بعد میں ہمارے لیے جا کے مصیبت بنے، تو حفظ ما تقدم کے تحت نبی علیہ السلام نے اس قافلے پر حملے کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی کہ وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، اور دوسرا قافلہ ابو جہل کا تھا، اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہو گیا۔ اب یہ جو کافر تھے نا جو بچ گئے، جب یہ واپس گئے، ابو سفیان کا قافلہ بھی وہاں پر پہنچ گیا مکہ میں، اور اچھی خاصی مالیت کا سامان تھا۔ یہ سارے لوگ سب جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک تو انہیں اپنے جو سردار تھے نا، ان کے مارے جانے کا دکھ تھا، اور دوسرا ان کو جو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، یہ بھی انہیں بڑا دکھ تھا۔ لہذا یہ غصے سے بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ بھڑک رہے تھے۔ تو یہ آپس میں سب جوڑ کے بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا بدلہ لینا ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو جو ہے اس ہزیمت اور اس شکست کا بدلہ ہم نے لینا ہے، اور اس کے لیے جتنا بھی منافع ہے، جتنا بھی اسباب ہیں، ہم سارے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بڑھ چڑھ کر انہوں نے اس کو خرچ بھی کیا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر یوں فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک یہ جو کافر ہیں،
ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ اہل کفر جو ہے نا یہ روز اول ہی سے اپنا سرمایہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا رہا، مختلف ہیلے حربے، مختلف ہتھ کنڈے، مختلف حربے، مختلف پروپیگنڈے اور مختلف طریقوں سے اس نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک وہ کامیابی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ غزوات آپ کے سامنے ہیں۔ غزوہ بدر کا جو مقابلہ یا اس کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد ہوا تھا، یہ دوسری سال جو غزوہ احد ہوا، یہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پہلے سے 3 گنا اسباب اور افراد کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے۔ یہ تو بات بالکل سامنے ہے کہ راستہ روکنے کے لیے، دین کا راستہ روکنے کے لیے، صحابہ کو روکنے کے لیے انہوں نے جس حد تک وہ جا سکتے تھے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے انتہا پسندی کا مذہب ہے اور یہ جنگجو ہے اور اللہ کے نبی نے جو ہے محمد رسول اللہ مدینہ میں آئے اور لڑے اور یہ ساری چیزیں، تو ان سارے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر یہ مدینہ کے قریب ہے، مکہ کے قریب نہیں ہے۔ تو غزوہ بدر مدینہ کے قریب ہوا، نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے، صحابہ مدینہ میں تھے، تو یہ لڑنے والے لوگ مکہ سے آئے تھے۔ اب ایک آدمی اگر اپنا گھر چھوڑ کے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے دوسرے آدمی سے لڑنے کے لیے جاتا ہے تو کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے باہر نکلے؟ تو یہ تو حق سب کو دیا ہے۔ تو ایک تو سارے کا بہت یہاں پہ ہوا، لڑنے والے یہاں کے لوگ تھے اور بیچ میں مدینہ کے منافقین یہودی تھے، لیکن یہ سارے لوگ مکہ کے گئے ہوئے تھے سوائے غزوہ تبوک۔ یہ بڑا غزوہ تھا، غزوہ خندق کی ادھر ہوا، غزوہ حنین بھی، اور اسی طرح بدر اور احد اور چھوٹے موٹے جتنے بھی۔ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے وہ چونکہ روم سے ٹکراؤ تھا اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ لمبا سفر بھی کیا اور بغیر جنگ کے اللہ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرما دی۔ تو سارے اعتراضات کا حاصل یہ ہے کہ اعتراض تب بنتا تھا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ چھوڑ کر وہ مکہ کے قریب آتے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی، بھائی 500 کلومیٹر کا سفر صحابہ نے لڑائی کے لیے کیا۔ تو ابو جہل نے سفر کیے، مشرکین مکہ نے سفر کیے اور ان منافقین نے مکہ نے سفر کیے، اور یہ بدر اور احد میں جا کر مسلمان اپنی حفاظت کے لیے نکلے، اور ہر انسان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنے عزت کی حفاظت کرے۔ تو یہ کافر اپنا سرمایہ خرچ کرتے مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے۔ ایک شاعر تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہ مکہ میں آیا اور اس کی تمنا یہ تھی، حسرت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرے، لیکن اس شاعر کو ملاقات کرنے سے روک دیا گیا۔ اس لیے روک دیا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شاعر آ جاتا اور نبی علیہ السلام اس سے کچھ اشعار سنتے یا نبی علیہ السلام اس کو اپنا کلام سناتے، اللہ کا قرآن سناتے، تو انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اور اگر یہ مسلمان ہو گیا اور
نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کوئی شعر یا کوئی قصیدہ ان کی شان میں پڑھ لیا تو پھر بہت سارے لوگ اس کے پیچھے مسلمان ہو جائیں گے. لہذا اس شاعر کو 100 اونٹ دے کر واپس بھیج دیا گیا. ملاقات نہ کرو تمہیں 100 اونٹ. تو 100 اونٹ عرب کی سب سے پسندیدہ سواری اور مہنگی ترین سواری، یعنی اگر آج کے زمانے میں ان کو دیکھیں تو 100 بہترین 0 میٹر گاڑیاں مرسڈیز، اگر آج کے زمانے اس دور کو آج میں اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا سامان دے کر اس کو واپس کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ اگر ان کے اخلاق سے متاثر ہو گیا، ایمان لایا، تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے. لہذا اس کو 100 اونٹ دے کر واپس بھیج دیا گیا اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے سے اس کو روک دیا گیا. تو روز اول سے کافر مسلمانوں کے خلاف اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سرمایہ خرچ کریں، اور جس وقت تک مسلمانوں نے اپنا سرمایہ خرچ کیا اس وقت ساری دنیا میں اسلام کا علم بلند رہا، اسلام کا پرچم. یہ انڈونیشیا میں اسلام ہے، یہ اس غرض سے ہے کہ مسلمان تاجر وہاں پہ گئے، تجارت بھی کی، ساتھ ساتھ دعوت بھی دی. سماٹرا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جو ہے یہ اسلام پھیلا. مسلمان تاجروں کی بدولت مسلمان تاجر گئے، تجارت بھی کی، دین کی دعوت بھی کی، دعوت بھی دی، اور اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی. تو مسلمان اپنا سرمایہ خرچ کرے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ اسلام کی خدمت میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے، تو انشاءاللہ اسلام کا علم اب بھی ساری دنیا میں بلند ہوگا. فَسَيُنْفِقُونَهَا، بس وہ جو خرچ کرتے ہیں نا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے کیے پر بڑا افسوس کریں گے، کیونکہ انہوں نے بڑا سرمایہ خرچ کیا اسلام، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، لیکن فانوس بند کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جس سے روشن خدا کرے. اسلام کی خدمت، اسلام کا عروج، اسلام کی بلندی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے. جتنا بھی زور لگایا جائے اس کو دبانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اللہ اس کو اتنی ہی طاقت سے بڑھاتا ہے. تاریخ میں تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا، بڑے بڑے کمانڈر، سپہ سالار جن کے ذکر ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ کئی علاقے فتح ہوئے، اسلام کا عالم پھیلایا، اور محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد اور بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ملتا ہے. لیکن ہم نے ماضی قریب میں ایک ایسا پاکستان پر ایک ایسا حکمران مسلط ہوا جس کی اہم ترین جو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا، جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، مساجد، مدارس اور علماء، یہ 3 چیزیں اس کو ٹارگٹ تھی. کوئی مدرسہ نہ بنے، کوئی مسجد نہ بنے اور کوئی عالم نہ بن سکے. جب اس کے لیے انہوں نے بڑے وسائل خرچ کیے. بھائی مدرسے کیسے چل رہے ہیں، ان میں طالب علم کہاں سے آ کے پڑھ رہے ہیں، کس کس کا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ کہاں سے کھا رہا ہے، کیا وغیرہ. اچھا، یہ واقعی اس اعتبار سے نا پاکستان کا منفرد یہ اعزاز تھا اور اب بھی ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس پہ ہم سب کو فخر کرنا چاہیے. تحقیر سے نعمت کے طور پہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں سے باہر جاتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی کہاں، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے کہاں سے پڑھ کے آیا، جی امریکہ سے اس نے ڈاکٹری کی ہے اور فلاں جگہ سے اس نے انجینئرنگ کی ہے. بندہ کہتا ہے یار وہاں سے پڑھ کے ہے، بڑا قابل ہوگا، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں
کہ دینی اعتبار سے باہر کے لوگ پاکستان کے مدارس میں آ کر پڑھتے ہیں اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کہاں سے پڑھے ہو جناب؟ دارالعلوم کراچی سے۔ کہاں سے فراغت ہے جی؟ پاکستان بلوری ٹاؤن سے۔ کہاں سے جی؟ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک سے۔ کہاں سے جی؟ جامعہ اشرفیہ لاہور سے۔ تو یہ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے اکابر، بڑی بڑی شخصیات، تو اس پہ فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے ان کا راستہ روکا کہ بھائی کوئی آدمی پاکستان نہ آئے پڑھنے کے لیے، جس نے پڑھنا ہے تو اس نے تو پڑھنا ہے۔ پاکستان کے ویزے بند ہوئے، کسی نے بنگلہ دیش کا رخ کر دیا، کسی نے انڈیا کا کر لیا، کسی نے ساؤتھ افریقہ کا، کوئی کہاں جا۔ جس نے پڑھنا ہے تو اس نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پاکستان کے ساتھ بڑی خام ہوگی۔ بھائی پاکستان نہیں آ رہے، پاکستان کے مدارس پر بڑا برا حال ہے۔ تو اس طریقے سے مدارس پر، مساجد پر، علماء پر مقدمے اور یہ وہ سب کچھ گھیرا تنگ کرنے کے باوجود اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہر سال امتحان دینے والوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اگر اس سال اگر 40,000 بچے ہیں تو اگلے سال ہم نے 50,000 دیکھے ہیں۔ اگر 50,000 ہیں تو ہم نے 60,000 دیکھے ہیں، یہاں تک کہ ایک سال میں 1,00,000 بچے، وہ بچے جو رجسٹرڈ فارغ التحصیل امتحان دے کے فارغ ہوئے، باقی جو بغیر امتحانوں کے دائیں بائیں پڑھے ان کا تو ذکر ہی نہیں۔ تو یہ تو ہم نے ماضی میں اس کا مشاہدہ کی، یہ بات میں نے اس لیے بتائی آپ کو کہ یہ چیز ایسی ہے جو پیش بھی آئی، جس کا ہم نے مشاہدہ بھی کیا کہ اس کو زور لگایا گیا، نہ مسجدیں رہے، نہ علماء رہے، نہ طلباء پڑھے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو اتنا ہی بڑھایا۔ تو اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو پھر اس پہ خوشی، اور اگر دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کریں گے تو پھر اس پہ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے ثم تکون علیہم حسرہ، پھر اس پہ تمہیں بڑا افسوس ہوگا، بڑا کوئی کہاں خرچ کیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ رقم، ایک دینار بھی ہو، ایک پیسہ بھی ہو نا، اگر انسان نے بے جا خرچ کر دی تو اس پر قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں انسان افسوس کرے گا، پچھتائے گا۔ دیکھیں ایک پائی کا اگر اللہ نے حساب لے لیا تو پھر کہاں خرچ کیا؟ اسلام میں خرچ کیا، نافرمانیوں میں خرچ کیا، گناہوں میں خرچ کیا، اسلام کو روکنے کے لیے خرچ کیا۔ تو اگر وہاں پر ایک پائی کے بارے میں بھی حساب کتاب میں پکڑ آ گئی تو پھر انسان کی تباہی ہے۔ اس لیے انہوں نے لکھا کہ انسان بڑا افسوس کرے گا۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ انسان قیامت والے دن حسرت کرے گا۔ وہ کون سی مجلس ہے؟ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا گیا۔ تو اس لیے اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنا وقت ایسی جگہوں پہ خرچ کریں جو دین کے پھیلنے اور دین کے بڑھنے کا ذریعہ بنے۔ ثم یغلبون، پھر یہ سارے لوگ مغلوب ہو جائیں گے، انہیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا۔ لاکھوں اربوں روپے خرچ کیے، اسلام بھی بڑھ گیا، وہ بھی نہ رک سکا، اپنے مشن میں کامیاب بھی نہ ہوئے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں بھی ان کو اس کا کوئی صلہ اور اجر نہ ملا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، پھر ان کافروں کو اللہ جہنم میں جمع کرے گا، جہنم کی طرف اللہ ان کو گھسیٹے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ جدا کر دے خبیث، گند، ناپاک، نجاست، حرام، میرا طیب، ستھرائی سے، یعنی اچھے اور برے لوگوں کو اللہ جدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جن کا سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اور برے خبیث ناپاک لوگ وہ ہیں جن کا سرمایہ دین کے دور کرنے کا ذریعہ بنے، اور اس لیے وہ خرچ کریں تاکہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہو سکیں۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ، اور اللہ کرتا ہے گند کو ان کے بعد، یعنی جو گندے لوگ ہیں نا ان کے بعض کو بعض پر اللہ کیا کرتا ہے، فَيَرْكُمَهُ، اللہ ان کو ڈھیر کر دے گا، اگٹھے اگٹھے۔
وہ سارے آپس میں مل جائیں گے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ ان کا انجام ہے۔ تو نجاست جو ہے یہ بری چیز ہے، طہارت جو ہے یہ اچھی چیز ہے، خباثت جو ہے یہ بری چیز ہے، اور طہارت تقویٰ جو ہے یہ اچھی چیز ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو خبیث قرار دیا، اور یہ خبیث جو ہے نا، خبیث اور دیوس یہ دو گالیاں ہیں، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کو خبیث کہہ کے گالی دینا وہ قابل تعزیر ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں یہ خبیث گالی جو ہے نا، یہ بدکار کے لیے لفظ خبیث استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، قرآن میں بدکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ آدمی اگر کسی کو خبیث کہتا ہے نا تو اس پر تعزیر لگنی چاہیے۔ یہ تو ہمارا تقیہ کلام بنا ہوتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں بے وقوف آدمی، خبیث، یہ سارے الفاظ۔ تو یہ جو ہے نا خبیث اتنی بری چیز ہے، اللہ نے ان لوگوں کو خبیث قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس لیے تاکہ یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں مسلمانوں پر کہ کس کا پیسہ، کس کا سرمایہ اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور کس کا سرمایہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پھر ہوگا یہ کہ جتنے یہ خبیث ناپاک خباثت والے لوگ ہیں اللہ ان کو جمع کرے گا، اور فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا، اور جس کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ ہمیشہ کا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ صدق الله۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ ہم سب کے سجدت میں گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے، برے خیالات سے، برے راستوں سے، برے صحبت سے اللہ تو ہم سب کے حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سب کے مالوں کو، یا اللہ تو ہم سب کی اولادوں کو، یا اللہ تو ہم سب کی جانوں کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا، یا اللہ اعلاء کلمت اللہ کا ذریعہ بنا، یا اللہ دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہر طرح کے خباثتوں سے، نجاستوں سے، حماقتوں سے اللہ تو ہم سب کے حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دوست وقت تیری رضا کے لیے درس قرآن سنتے ہیں اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، یا اللہ تو سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں، صحت میں اللہ برکت عطا فرما، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے اللہ تو ہم سب کے حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا